السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 44 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق ہمارا ماحول کا تحریری کام کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں نے سبق ہمارا ماحول کی املا کی مشق کر لی ہوگی اور اپنی کاپیاں بھی ریڈی رکھی ہوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنے تحریری کام کی طرف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی کاپیاں اس طرح سے ریڈی کی ہوں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم سبق کا نام لکھیں گے۔ سبق کا نام ہے ہمارا ماحول۔ سبق ہمارا ماحول۔ الفاظ معنی 5، الفاظ معنی 5، الفاظ جملے 5، الفاظ جملے 5، سوالات و جوابات 5، سوالات و جوابات 5، مشقی سوالات۔ ہر سبق کے مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام ہم کریں گے، تو اس میں بھی جو مشقی سوالات دیے گئے ہیں وہ بھی ہم کریں گے۔ املا کے الفاظ جمع جملے 10 الفاظ اور 5 جملے جو پچھلے لیکچر میں آپ کو ہوم ورک میں بھی دے چکی ہوں، امید ہے کہ آپ نے کیے ہوں گے۔ املا کے الفاظ اور جملوں کی مشق جو میں نے آپ کو دی تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ نے کر لی ہوگی۔ اس کے بعد خوش خطی 1 پیراگراف، خوش خطی 1 پیراگراف۔ اس کے بعد فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اب آ جائیں الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی میں بھی ہم سب سے پہلے اس طرح سے پیج ریڈی کریں گے۔ مڈ میں 2 ایکول کالم بنائیں گے، یکساں کالم بنائیں گے۔ اس کے بعد الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اردو میں نمبرنگ کریں گے، نمبر شمار ہم اردو میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پہلا لفظ ہے آلودہ، آلودہ گندا، آلودہ گندا۔ نمبر 2 بے تحاشا، بہت زیادہ، اندھا دھند، بے تحاشا بہت زیادہ، اندھا دھند۔ نمبر 3 مضر اشیاء، مضر اشیاء نقصان دہ چیزیں، مضر اشیاء نقصان دہ چیزیں۔ نمبر 4 رہن سہن، رہن سہن، رہن سہن زندگی بسر کرنے کا طریقہ، زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ نمبر 5 سرطان، نمبر 5 سرطان، کینسر۔ دیکھیں کاف، پھر یہ، پھر نون، اور پھر 1 2 اور تیسرا ابھار میں سر۔ یہاں پہ بھی دیکھیں سر کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دندان ابھار میں ہے۔ سرطان، کینسر۔ اب آ جائیں الفاظ جملوں کی طرف۔ الفاظ جملے میں بھی سب سے پہلے ہم اس طرح سے پیج ریڈی کریں گے۔ اس کے بعد الفاظ جملوں کا کالم بنائیں گے۔ الفاظ کا کالم یہاں پہ باریک بنے گا اور جملوں کا ہم چوڑا بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے مریض، جو بیمار ہوتا ہے، جسے کوئی بیماری ہوتی ہے اسے ہم مریض کہتے ہیں۔ مریض، ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا، ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا۔ دوائی کھا کر مریض ٹھیک ہو گیا، دوائی کھا کر مریض ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر کے مسلسل علاج سے مریض کو کافی افاقہ ہوا۔ نمبر 2 ہے لاؤڈ اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر۔ ہمیں لاؤڈ اسپیکر کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لاؤڈ اسپیکر کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، آج کل مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آواز کی آلودگی میں لاؤڈ اسپیکر اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے
سرسبز و شاداب، سرسبز و شاداب، درخت ماحول کو سرسبز و شاداب رکھتے ہیں، درخت ماحول کو سرسبز و شاداب رکھتے ہیں، ماحول کو سرسبز و شاداب رکھنے میں درخت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 4، محفل۔ ہمیں محفل میں خاموشی اور ادب سے بیٹھنا چاہیے، ہمیں محفل میں خاموشی اور ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ میں بزرگوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، میں بزرگوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں۔ ہمیں اچھے لوگوں کی محفل میں وقت گزارنا چاہیے، ہمیں اچھے لوگوں کی محفل میں وقت گزارنا چاہیے۔ خوش اخلاق۔ نمبر 5 ہے خوش اخلاق۔ میرے والد خوش اخلاق ہیں، میرے والد خوش اخلاق ہیں، میرے اساتذہ خوش اخلاق ہیں، میرا دوست بہت خوش اخلاق ہے۔ یہ تو تھے ہمارے جملے، یہاں پر آ کر ہمارے جملے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اسی طرح پیج ریڈی کریں گے، اس کے بعد سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد ہم سوال نمبر 1 اتاریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ماحول سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1 ماحول سے کیا مراد ہے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اب اس کا جواب دیکھیں، اس کا پہلا نقطہ ہے ماحول کے لفظی معنی ارد گرد کے ہیں، ماحول کے لفظی معنی ارد گرد کے ہیں۔ نمبر 2 انسان کے ارد گرد رہنے والے لوگ، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن سے ماحول بنتا ہے۔ نمبر 2 انسان کے ارد گرد رہنے والے لوگ، وہاں کی آب و ہوا یعنی موسم، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس سے ماحول بنتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب مکمل ہونے پر ہم فنیشنگ لائن لگائیں گے، اس کے بعد ہم سوال نمبر 2 اتاریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے صفائی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ صفائی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ سوال نمبر 2 صفائی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے اس کا پہلا، ہمارا دین بھی صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ نمبر 1 ہمارا دین بھی صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ صفائی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ انورٹڈ کوماز میں ہم لکھیں گے، اور یہ جو میں ریڈ سے لکھ رہی ہوں یہ آپ نے یلو سے لکھنے ہیں۔ یہ جہاں جہاں میں نے ریڈ کلر یوز کیا ہے وہاں آپ نے یلو کلر سے شیڈ کرنا ہے۔ چونکہ یلو نظر نہیں آ رہا اس لیے میں ریڈ کا استعمال کر رہی ہوں۔ آپ نے پینسل سے سارا کام کرنا ہے اور یلو کلر سے ریڈ جو لکھا گیا ہے اس کو آپ نے یلو کلر سے شیڈ کرنا ہے۔ ہمارا دین بھی صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نمبر 3 جس نے صفائی کو اپنا لیا، جس نے صفائی کو اپنا لیا اس نے اپنا آدھا دین یا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ جس نے صفائی کو اپنا لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ سوال نمبر 2 مکمل کرنے کے بعد فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ فنیشنگ لائن لگانے کے بعد اب ہم سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے آواز کی آلودگی کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات وجہ کی جمع، وجوہات وجہ کی جمع۔ آواز کی آلودگی کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا ہے آلودگی کی ایک اور قسم
آواز کی آلودگی ہے۔ آلودگی کی ایک اور قسم آواز کی آلودگی ہے۔ نمبر 2، آواز کی آلودگی کی بڑی وجوہات۔ آواز کی آلودگی کی بڑی وجوہات: بے تحاشا شور، شرابہ، بے تحاشا شور، شرابہ، گاڑیوں کے تیز ترین ہارن، گاڑیوں کے تیز ترین ہارن، شادی بیاہ، شادی بیاہ میں استعمال ہونے والے لاؤڈ سپیکر وغیرہ ہیں۔ تیز ترین ہارن شادی بیاہ میں استعمال ہونے والے لاؤڈ سپیکر وغیرہ ہیں۔ اس کا نمبر 3 پوائنٹ دیکھیں، آواز کی آلودگی نے آج کے انسان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ آواز کی آلودگی نے آج کے انسان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ اس کے بعد فنشنگ لائن، سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، فضائی آلودگی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ فضائی آلودگی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ فضائی آلودگی کو اس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم ختم تو اب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو فضائی آلودگی کو اس طرح کم کیا جا سکتا ہے کہ نمبر 1، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد کی جائے۔ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد کی جائے، یعنی وہ گاڑیاں جو زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں ان کو سڑک پر نہ نکلنے دیا جائے، ان کو سڑکوں پر نہ چھوڑا جائے۔ نمبر 2، کارخانے اور صنعتیں آبادی سے دور قائم کی جائیں۔ کارخانے اور صنعتیں آبادی سے دور قائم کی جائیں۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا ہی ماحول سرسبز ہوگا، اور پھر آپ کو معلوم ہے درخت جو ہیں وہ آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، تو اس طرح ہمیں زیادہ اچھا ماحول جو ہے اس میں سانس لینے کا موقع ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، درختوں پر خاص توجہ دینی چاہیے، درخت کے لگانے پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ دوبارہ دیکھ لیں، فضائی آلودگی کو اس طرح کم کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد کی جائے، کارخانے اور صنعتیں آبادی سے دور قائم کی جائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کے جو تھیلے ہیں، شاپنگ بیگز جو ہیں پلاسٹک کے، اس کا استعمال جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو پلاسٹک کے بیگز ہیں یہ جب جلائے جاتے ہیں تو اس سے بھی کافی مضر صحت دھواں جو ہے وہ نکلتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اور اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کو استعمال کے بعد دفن کرنا چاہیے، زمین میں دبا دینا چاہیے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کپڑے یا کاغذ کا جو شاپنگ بیگ ہے وہ استعمال کریں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ نمبر 1، ہمیں سارا کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں سارا کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں سبزہ اگانے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں سبزہ اگانے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 3، تیز ہارن کا استعمال بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ تیز ہارن کا استعمال بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، بے حد شور شرابے والی محفل میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بے حد شور شرابے والی محفل میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
بے حد شور شرابے والی محفل میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں پر آ کر ہمارے سوالات و جوابات جو 5 تھے مکمل ہو جاتے ہیں، فنیشنگ لائن لگا لیں۔ اس کے بعد اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 79 پر دیکھیں، سوال ہے جملوں کی ترتیب درست کریں۔ جملوں کی ترتیب جو ہے وہ ہم نے درست کرنی ہے۔ بے ترتیب جملے لکھے گئے ہیں، ہم نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ یہ 5 جملے ہیں۔ پہلا ہے ارد گرد کے ہیں لفظی ماحول کے معنی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا جملے کی تعریف کے جو مکمل معنی دیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں مکمل معنی نہیں دے رہے کیونکہ یہ آگے پیچھے ہیں اس میں الفاظ۔ ہم نے اس کو ترتیب سے لکھ کر اس کو بامعنی جملہ بنانا ہے۔ دوسرا ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو نصف صفائی ہے ایمان۔ نمبر 3 سب سے اچھا ماحول کا دوست سبزہ ہے۔ نمبر 4 اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے صفائی ہمیشہ۔ نمبر 5 ہوتے ہیں خوش اخلاق اور صحت مند صاف رہنے لوگ والے۔ تو اس کو ہم ابھی اپنی کاپی میں کریں گے۔ مشقی سوال کے لیے آپ لوگوں نے اس طرح سے پیج ریڈی کرنا ہے، جملوں کی ترتیب درست کریں۔ یہ آپ نے اس طرح سوال اتارنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 1 ہے ارد گرد کے ہیں لفظی ماحول کے معنی۔ ماحول کے لفظی معنی ارد گرد کے ہیں۔ نمبر 2 نصف صفائی ہے ایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ نمبر 3 سب سے اچھا ماحول کا دوست سبزہ ہے، ماحول کا سب سے اچھا دوست سبزہ ہے۔ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے صفائی ہمیشہ۔ اس کا بترتیب جملہ دیکھیں، صفائی ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 5 آخری بے ترتیب جملہ ہے ہوتے ہیں خوش اخلاق اور صحت مند صاف رہنے لوگ والے۔ صاف رہنے والے لوگ، اس کا جواب بھی دیکھ لیں۔ بترتیب جملہ صاف رہنے والے لوگ خوش اخلاق اور صحت مند ہوتے ہیں۔ صاف رہنے والے لوگ خوش اخلاق اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد مزید مشقی سوالات ہیں۔ صفحہ نمبر 79 پر مشقی سوال مکمل کرنے کے بعد اب ہم صفحہ نمبر 80 پر دیے گئے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 80 پر مشقی سوال دیکھیں، یہ آپ کر چکے ہیں۔ حروف عطف کا استعمال۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو اسموں، فعلوں اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے دوات اور قلم لاؤ، شب و روز۔ ایسے 3 جملے لکھیں جس میں اور کا استعمال ہو۔ ایسے 3 مرکبات میں نے آپ کو بتایا 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں، اور مرکبات ہیں۔ مرکب کی جمع مرکبات جن میں واو کا استعمال ہو۔ جملے اور مرکبات خود کوشش کر کے بنائیں، لیکن اب یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ واو اور کے علاوہ نیز، بھی، پھر، کر، یہ بھی حروف عطف میں آتے ہیں۔ واو اور کے علاوہ نیز، بھی، پھر، کر، یہ بھی نیز کے معنی بھی اور کے ہوتے ہیں۔ نیز یعنی اور، بھی، پھر، کر۔ دیکھیں جیسے جملے اور مرکبات، یہ بھی ایک حروف عطف بن گیا ہمارے لیے، مرکب عطفی ہے یہ بھی۔ اسی طرح دوات اور قلم، یہ بھی مرکب عطفی ہے۔ شب و روز مرکب عطفی ہے۔ اسی طرح خوش خطی کریں، نیز املا کی مشق بھی کریں، تو نیز جو ہے اور، تو یہ بھی مرکب عطفی ہے۔ وہ لاہور گیا پھر آ بھی گیا، وہ لاہور گیا پھر واپس آ گیا۔ وہ لاہور گیا
پھر واپس آ گیا. اسلم کھانا کھا کر سو گیا. کھانا کھا ایٹ کر سو گیا سلیپ. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں فعلوں. تو کھانا کھا اور سونا یہ دونوں فعل تھے اور ان دونوں کے درمیان کیا آیا؟ کر. تو دو فعلوں کو، دو اسموں کو اور دو جملوں کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو انہیں ہم حروف عطف کہتے ہیں. تو اس کتاب میں سبق میں جو حروف عطف دیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. کاپی میں کم از کم 10 ایسے الفاظ لکھیں جن میں حروف عطف کا استعمال ہو. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے کہ کم از کم 10 ایسے الفاظ لکھیں جن میں حروف عطف کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ جملے بھی لکھ سکتے ہیں، مرکبات بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے طلبہ کو ماحول کی بہتری کے بارے میں چند تجاویز پیش کریں. یہ بھی میں نے آپ کو ہوم ورک میں دیا ہے. آپ کو میں بتا بھی چکی ہوں جو ہم نے فضائی آلودگی اور ماحول کی آلودگی کو کم کرنے میں ہم کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ماحول کی آلودگی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں یا کم کرنے میں کس طرح اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، آپ کو دہرا دیتی ہوں میں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد کرنی چاہیے، کارخانے اور صنعتیں آبادی سے دور قائم کرنے چاہیے، لاؤڈ اسپیکر کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے، گاڑیوں کے تیز ہارن کے استعمال پر پابندی عائد کرنی چاہیے، ٹی وی اور ریڈیو کی آواز آہستہ رکھنی چاہیے، کارخانے لگاتے وقت ٹریٹمنٹ پلانٹ ضرور لگائیں. یہ سارے ہمارے کیا ہیں؟ ماحول کی بہتری کے بارے میں تجاویز ہیں. آپ اس کے علاوہ مزید بھی لکھ سکتے ہیں. پلاسٹک کے تھیلے کا استعمال ختم کر دینا چاہیے. بہت سے تجاویز ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں. یہ 2 مشقی سوالات آپ کو ہوم ورک میں دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ خوش خطی بھی نوٹ کر لیں. صفحہ نمبر 78 پر دیکھیں کہ جو پیراگراف دیا گیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. صفائی ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. ہمیں اپنے گھر کے کمروں، صحن اور خاص طور پر باورچی خانے میں کوڑا کرکٹ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے اور جب صفائی کے عملے کی گاڑی آئے تو اسے اس میں ڈال دینا چاہیے. یہاں تک آپ کا ہوم ورک ہے. جو آپ کو خوش خطی دی گئی ہے وہ یہی پورا پیراگراف ہے. امید ہے آج کا تحریری کام آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو اس کو کرنے میں کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہیں ہوگی. اب اپنا باقاعدہ ہوم ورک نوٹ کر لیں. گھر کا کام نوٹ کر لیں. گھر کا کام ہے سبق ہمارا ماحول کے صفحہ نمبر 78 کے پہلے پیراگراف کی خوش خطی کریں پلس 10 ایسے الفاظ لکھیں جن میں حروف عطف کا استعمال کیا گیا ہو. نیز ماحول کی بہتری کے بارے میں چند تجاویز پیش کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.